علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس احباب نے میرے تو قبل مفکر اسلام مسلک اہل حدیث کے عظیم ترجمان میری مراد عظیم عالم دین مصنف کتب کثیرہ مجاہد اسلام حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب حفظہ اللہ بڑا ہی علمی بڑا ہی جاندار کتاب فرما رہے سے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور میرے انتہائی پیارے بھائی شاہد صاحب اور انہوں نے رفقا، میں جدو پہلے آیا سا اتنے ادو اتنے پلاٹ سی، اج ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی پیارا اللہ کا گھر بنا دیتا ہے، اللہ نے بنوایا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا اپنے دوستانوں بھائیوں ساتھیوں، اور میں دعا کرنا کہ اللہ اس گھر کو سارے احباب کی کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنائے، اور جنہ بھائیوں نے تعاون کیتا ہے ماشاءاللہ اسے دوسرا لینڈر بھی پی گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے غیب کے خزانے جو وافر مقدار سے حلال رزق ہے، اور مزید اللہ اپنے گھر نال تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قرآن پاک کی جس آیت مقدسہ کو پڑھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے، پیغمبر کا فرمان ساڈے تک پہنچ جائے، پھر وہ سوچن کی گنجائش بھی اللہ نے سانوں نے دی۔ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے نا، اس طرح حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ جس طرح قرآن منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ ہے۔ جس طرح قرآن لا رہے اس طرح حدیث بھی لا رہے۔ جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اس طرح حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی رب کائنات نے لیا۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ قرآن بھی لے کے آسمان تو جبریل آیا، اور حدیث بھی لے کے جبریل آیا۔ قرآن بھی پیغمبر کے قلب اطہر کے اترے ہے، اور حدیث بھی نبی کے قلب اطہر کے اتری ہے۔ حدیث کا محافظ بھی اللہ ہے، اور قرآن کا محافظ بھی اللہ ہے۔ قرآن بھی قیامت تک بدلیا بھی جائے گا، حدیث بھی قیامت تک بدلی بھی جائے گا۔ قرآن کا منکر بھی بے ایمان ہے، اور حدیث کا منکر بھی بولو بولو بے ایمان ہے۔ قرآن نرا بنیا، حدیث تو بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، کیونکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تمام محدثین نے لکھا ہے ذکر تو مراد رب کا قرآن بھی ہے، اور ذکر تو مراد محمد کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن حدیث دا تعلق زبان نبوت دے نال، جس طرح قرآن کا تعلق زبان نبوت دے نال ہے، اس طرح حدیث کا تعلق بھی زبان نبوت دے نال ہے۔ جو آپ کی زبان سے نکلے ہے، جس ٹائم نکلے ہے، جس کہیں نکلے ہے، وہ حق کے سچ کے پاک کے لا شک۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نبی کی ہر گل لکھ لیتے، صحابہ کہ عبداللہ نبی کی ہر گل لکھنا ہے،
بعد میرے آقا غصے چ ہوتے ہیں، ہر گل نہ لکھیا کر، رک بھی جایا کر، ویسی گل بھی نہیں کرو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے لکھنا بند کر دیتا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ لکھنا کیوں نہیں؟ اللہ رسول ساتھیوں نے کیا سی ہر گل نہ لکھیا کر، بعد میرے آقا غصے سے ہوئے گا۔ آپ نے کی فرمایا عبداللہ اکتب لکھ، میری ہر گل لکھیا کر، میں غصے چ ہوواں، غمی چ ہوواں، پریشانی چ ہوواں، خوشی چ ہوواں، جس حال چ بھی ہوواں، محمد دی زبان چ جو نکلتا ہے وہ حق کے، سچ پاک کے، لا شک۔ پیغمبر دی زبان چ کبھی غلط بات نہیں نکلی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، انہاں دی جُتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ دی جُتی میرے سر دی پاک ہے۔ کون کہندا ہے اسی امامہ دا ادب نہیں کرتے؟ لوگوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنی مرضی نہ بولتے نے، اور حضرت امام شافعی اپنی مرضی نہ بولتے نے، امام مالک اپنی مرضی نہ بولتے نے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مرضی نہ بولتے نے۔ جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، وہی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ تے لال کی دعوت میں تا دینا، اہل حدیث پیغمبر کی دعوت گلی گلی کوچا کوچا اس وجہ کو دے رہے، میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نال، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دا لال رب دی مرضی نہ بولتا ہے، وہ دی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے، وہ دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ذرا سنیے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کا سودا ہے کہ یہودی نہ ہو گیا، آپ نے فرمایا چلا کر کے میرے پیسے دے۔ ہوں اتنے سوال جنم لے رہا، آپ پیسے لے کے کیوں نہیں آئے؟ وہ خریدنا ہے۔ پیغمبر نے پوری زندگی اپنے کپڑیاں میں جیب نہیں لائی، پوری زندگی ساڑی کے سجے کپڑے کہتے ایک سٹھڑ بھی لائی بولتے، پوری زندگی نبی نے کپڑیاں میں جیب نہیں لائی۔ آپ لے کے آئے اور جارے نال جنہیں کو اٹھ لیا ہے یہودی ہے نا، اگو ایک بندہ بھیجا وہ کنے دا بیچے انہیں کہا انے دا، اگے ہو گیا تھا ڈبل پیسے نہیں سودے تو مکر گیا، وہ یہودی سی وہ مکر گیا۔ اور سودے تو مکرنا زبان کر کے کمٹمنٹ کر کے مکرنا یہودیاں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں۔ یہ تو مسلمان بھی ہے تو سارا کچھ بیچ سکتے۔ جیڑا بندہ زبان کر کے کمٹمنٹ کر کے مکردا ہے، قیامت کو اللہ دی پشت تے غداری کا چٹا لا دے، اور نال رب کہن گے فلاں دا بیٹا ہے، فلاں دا پوت۔ جیڑی بھی گل کرنی ہے قول قولا سدیدا، پکی گل کریا ہے، وہ دا فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ پکی گل کرو گے نا، اللہ میں تھوڑی زندگی دے اعمال دی اصلاح کر دیواں گا۔ تے دوجی گل وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، عربی کے اندر نا غیر فار را غفر، اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاتا ہے جتے تے گندگی سٹ کے اوتے مٹی پا دیتے ہیں۔ اللہ میں نے پکی گل کر کے جدوں میرے کول آ جائے گا، نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جائے گا، اوتھے کی کیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری آ وہ دے روضے تے کروڑا رحمت نازل۔ فرمایا جنہوں نبی نے آکے لگ کے آ جاؤ گے، زبان پکی اپنی کر لو گے، منٹ منٹ میں پورے اترو گے، پھر میں تھوڑی زندگی تے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے تے سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔
یہ یہودی مکر گیا ہے کہ آقا فرماندے نے آندا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا. آقا فرماندے نے سودا نہیں ہویا تو میرے نال لین کی جا رہے ہیں؟ آندا جی پیسے کالے اڑتے نے سودا نہیں پہ کے لے گیا. آندا گل ٹھیک ہے اس سودے کا تینوں پتا ہے یا مینوں پتا ہے؟ اور تو نہیں کہنوں پتا. میرا سودا نہیں ہویا اگر ہویا گواہ پیش کر, گواہ تو پیش کر دے, پیسے میرے نہیں. ہوں تو گواہ کیا ہے کوئی نہیں سی. یہ گل ہون ڈئی کتنے بازار رستے کولوں بھی ایک نبی نے صحابی گزرے جہاں نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی. آقا نے فرمایا خزیمہ دی گواہی دو بندیاں نے کر انہاں دے کان چ آواز اس یہودی دی پے گئی. اگوں ہی واپس آئے تے آقا نے نہیں پوچھا اللہ رسول تھوڑا سودا ہویا کہ نہیں, بندہ تصدیق کر لئی جائے نا. یہودی بھی ڈائریکٹ آتے ہیں کی آنا ہے ارے تیرا محبوب کہنا میرا تیرا سودا ہویا, میں کہنا نہیں ہویا, میں کہنا ہویا کہ گواہ پیش کر. خزیمہ ڈائریکٹ ہی آتے ہیں دس بھائی کیڑی کچہری کیڑی چوک کیڑی عدالت کیڑی پرچ گواہی کیڑی ہے, میں گواہی دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا ہے, تو جھوٹ ہے میرا نبی سچ ہے. سبحان اللہ. بکا رہ گیا انہوں کی پتا یہ گواہیاں منگن دے ہے یہ تو نبی واسطے اپنا سارا کچھ ہی وار پھر گئے وار بھی چھڑے. پیسے میں ٹر گیا تو نبی علیہ السلام نے خزیمہ کو کمے تو پھڑ لیا. خزیمہ بڑی بڑی گواہی دے چھڑی ہے یار میرے کو پوچھا بھی نہیں ہوں, مجھے سودا کر دیا ویکھیا بھی نہیں. آقا علیہ السلام نے خزیمہ کیا کہ واہ نبی نے صحابیوں جتھے لیٹے ہو اللہ تڑیاں قبرہ دے کروڑا رحمتا. آدھنے محبوب جی تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ کو دیکھئے ہیں, سمجھ آئی جی نصیب پینا لوگوں سمجھ سارے نہیں لگ رہی. تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ کو دیکھئے ہیں, اسی تے سونے رب کو بھی رب منے ہیں, تھوڑی زبان نبوت کی وجہ تو منے ہیں. اسی فرمایا قبرہ سے جانا ہے قبرہ سے عذاب ہونا ہے, اٹھایا جانا ہے, اللہ کے دربار سے پیش ہونا ہے جی, میدان محشر لگنا ہے, حوض کوثر بھی ہے, جنت جہنم بھی ہے. سونے سارا کچھ ہم دیکھیا نہیں, تھوڑی زبان نبوت کی وجہ تو منے ہیں, اتنے بھی سودا کرتے ہو دیکھیا نہیں, لیکن میرا یقین ہے پورا جہان غلط ہو سکتا ہے, محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتا. اس واسطے اس نبی دی زبان جو بھی نکلیا کی ہے دل نبی دے نظارے کولو رج گئی نہیں, دل نبی دے پیار کولو جنہ دا رج دا چپ کر لو, دل نبی دے نظارے کولو رج گئی نہیں. سونا کی ہو جیا جگ وچ لبدی نہیں, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تجا, آکھے آپ خدا جبریل تجا, میرے نبی نو لیا فلک سجدہ ہی نہیں. لیا صدیق یار مدنی دے نال, ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چکدہ ہی نہیں. نبی کے تو رہے تیرے کو جاندہ ہے سوا لکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان عطائی, ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی. میرا پیر جدو ساڈا پیر جدو بھی بولے توحید دے موتی رولے, سونا گل ادو سی کردا جدو ہندا سی حکم الہی. اس واسطے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون.
حدیث آ گئی ہے اتنے عقل پیش نہیں کری دیا. حدیث ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. حدیث ٹھیک ہے میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے اسی نہیں مانتے. حدیث ٹھیک ہے میرے امام دے قول دے خلاف ہے نہیں مانتے. حدیث ٹھیک ہے ساڈے مولوی صاحب دیے جڑا فتوی ہے وہ دے خلاف ہے اسی نہیں ماننا. نا نا ایک گل نہ کہیں حدیبیہ دا مقام ہے 1400 صحابہ دا لشکر پہنچیا ہے تے مکے والے اگوں آندے نے سی عمرہ نہیں کرن دینا. آقا فرماتے ہیں عمر جا جا کے انہاں نوں سمجھا. عمر آندے نے محبوب جی میرا تے کافراں دا گیٹ کھڑکا چلدا ہے تسی اس طرح کرو میں گیا کسے بندے گل کیتی میں بندہ ٹپا دیاں گا پچھلی نالوں اگلی ود جائے گی. علی متبع انسان ہے حضرت عثمان یہ نہ بھیجو. حضرت عثمان نے بھیجا مکے والے نے عثمان بھی آ جب جب آ یار بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں کوئی نہ ہے سبا مروا دی صحیح کر. عثمان کیا نے سرکار جے نہ ہومن میں نہ طواف کر سا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا. سرکار جے نہ ہومن میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا. کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا. پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر نسائے گئے سن. کیتا شہید جس نے ٹولا ابن سبا دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا. اترے لہو تے قطرے قرآن نے سمیٹے فسیت فی کہم دے بستر تے جا کے لیٹے. کردار یا تلاوت ہر قطرہ با وفادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا. عثمان پہنچے حدیبیہ دے صحابہ بدل گئے. عثمان نے طواف کر لیا. آقا فرماندے نے عثمان مر سکتا ہے ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا. ادھروں افواہاں پھیل جاندیاں نے عثمان کو شہید کر دیتا گیا ہے. میں جڑی گل کرنا چاہنا 40 کلومیٹر ہے حدیبیہ تو مکہ. آقا فرماندے نے میرے ہاتھ تے بیعت کرو عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا. اگر میرے نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ کر بیعت کیوں لئی. ایسا ہاتھ میرے نبی دا اتنے ہاتھ ابو بکر دا آیا اتنے عمر تے علی دا آیا. 1400 صحابہ دا ہاتھ جدو میرے نبی دے ہاتھ تے آندا ہے عرشاں تو آواز آندی ہے محبوبہ نہ بیعت تیرے ہاتھ تے بھی کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے تے نال ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دے ہتھاں دے اوتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ جڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ ہاتھ جہنم تے جا سکتے ہیں. بولو ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے. ناری قرآن آ گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا.
اگے اطلاعاں پہنچ جاندیاں نے کہ صحابہ نے مرد تے بیعت کر لئی ہے. مشرک ڈرپوک نہیں ہوندا، مشرک چلاک نہیں ہوندا، مشرک نے مکہ نوں پتہ لگ گیا جنہ مرد تے بیعت کر لئی ہے انہاں مرد تو بعد نہیں آنا. انہاں سہیل نبی آدمی نوں بھیجیا جا جا کے صلح دا پیغام لے کے جا. صلح دا پیغام لے کے آندا. سہیل آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ جی میں تے صلح کرن واسطے آیا. آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے؟ آندا پہلی شرط ہے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ، اگلے سال پھر عمرہ کرن واسطے آؤ. آقا فرماندے نے ٹھیک. حضرت عمر نے شرط میری عقل کے خلاف، یہ میں نے یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے نہیں مانتا. اور بھی کیا ہے یہ شرط میری عقل کے خلاف. ناری عقل میں دوسری شرط نہیں کی. آندا جی مکہ و مدینے بندہ کا فوراً دے رہا ہے جی مدینے و مکہ آیا ہم نہیں دیتے. آقا فرمایا وہ ٹھیک ہے. حضرت عمر نے پیغمبر کے چہرے کا جلال تے جمال ہی ہے بولن کی جھوٹی نہیں، نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی جھوٹی. شرائط طے ہوندیاں نے. نبی علیہ السلام نے صلح نامے میں سائن کی تھے، ان کے علاوہ تو نہیں سائن کرتا. انہیں جو صلح نامہ دیکھا نا ایسا کر کے آنا میں نہیں سائن کرنا. میں بھی کیوں؟ ساری شرائط تیریاں بنیاں نے، اپنی ایک بھی نہیں آؤں تو سائن کیوں نہیں کرنے؟ اور مشرک ہی آگیا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، بریلوی بھائیوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، مشرک ہی آگیا آنا جی کیونکہ لکھا محمد رسول اللہ کہ تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے اگر تھانوں رسول اللہ مان لئیے لتا مانا پھر سانوں تھوڑی اتباع کرنی پائے گی. اور مشرک نو پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ ماننے کے پیچھے چلنا پڑنا، پر کلمہ پڑھنا والے مسلمانوں نہیں پتا کہ رسول اللہ بھی مانی جاتا ہے. سویرے اٹھ کے داڑھی بھی بنائی ہے، جنہیں داڑیاں دنیا کے بیٹھے رہے انہوں نے پوچھو رسول اللہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یہ رسول اللہ مانتے ہیں داڑھی کیوں مانتے ہیں؟ مشرک ہی کہہ رہا ہے یہ رسول اللہ مان لیا پھر تیرے پیچھے حضرت علی بول بیٹھا. حضرت علی کو آقا فرمایا علی آپ کو محمد رسول اللہ بٹھا لے رہے. علی میں نے محبوبہ میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. یہ تھے ربیع الاول آتا ہے کیک تے مولوی نام لکھتا ہے میرے پیغمبر دا، پھر انہوں چھڑیاں نہ کٹدا ہے. میں کیا تم مر کیوں نہیں گیا، تینوں گاش کیوں نہیں پی گیا؟ پیغمبر دا نام لکھنا ہے، نبی علیہ السلام دا نام لکھنا ہے تے چھڑی نہ کٹنا ہے. اتنی بڑی استاد میں کیا یہ حدیث محمد رسول اللہ لکھیا ہوئے ساڈے بدن دا قیمہ قیمہ کر دیتا جائے اسی محمد دی نیل بھی نہیں کٹا گے. بولو تو آپ کٹنا چھڑیاں نہ اتنے علی میرے ہاتھ وڈیا جا سکتا ہے، محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. میرے نبی نے اتنے لکیر پھیری ہے تے جنگاں دے پیر صلح ہو جاتی ہے. حضرت عمر اٹھتے نے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ. بخاری کی حدیث ابو بکر کو صلح کی سمجھ آئی ہے ساریاں انہاں دی بندیاں نے یار اپنی ایک بھی نہیں منوائی. عجیب سنیں چلا دو اللہ نے نبی نے گل کری. ابو بکر نے بھائی تو جانا ہے جا کے کر، میں نہیں کر سکتا. فرمایا کیوں؟ فرمایا عمر ہو رسول اللہ اللہ کے رسول نے میں گل نہیں کر سکتا. عمر اٹھے سے آقا دے خیمے چ آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا سونیا اسی آکھدے ہاں جی آکھدے ہاں مشرکین مکہ عبادت نے انہاں نال لڑدے اسی مر جائیے کتھے جاواں گے جنت چھو کتے جان گے جہنم تے پھر ایڈی لکھ کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی. آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے انی رسول اللہ رسول اللہ ادھر ہوگا انی رسول اللہ. ناری عمر کان کھول کے سن لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیروں تھلے زمین نکل جاتی ہے.
زمین تے آسمان دا کلا پائٹ ہو جاتا ہے. میں کیا عمر تو بڑا بڑا مہر مار بیٹھا ہے, کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے, جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کرتا رہا ہے, نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کرتا رہا ہے, نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے پیش کرتا رہا ہے, نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ پیش کرتا رہا ہے. عمر آتے میں اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا, بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے. اللہ اللہ اے میرا مسلک ہے, اے میرا منہج ہے, اے میری دعوت ہے, اے میرا پیغام ہے, اے میری للکار تے یلغار ہے. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا, میں تیرے مولوی دا قول کیویں چلن دیاں. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکدی, میں تیرے مولوی دی قیاس رائے کیویں چلن دیاں. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا, میں کسے مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں. جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس دنیا دیاں عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں, محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دتا جائے گا. کیوں یقولوا سمعنا وأطعنا. حدیث آ گئی پھر گنجائش ہی نہیں, گنجائش ہی نہیں سوچن دی. حضرت امام ابو حنیفہ کی بات ہے, پہلے سوچ من بعد چ. کسی مولوی پیر امام گدی نشین صاحب زادے سید زادے خان زادے پیر زادے کی گل آئے, پہلو سوچ من بعد چ. جدو آقا دی حدیث آئے پہلو من سوچ بعد چ. پہلا نام مسلمان. حضرت عمر دے کول نا ایک بندہ آیا, توجہ ہے نا سارے, آندا جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے یہ دیت کی فرمایا 50 ہو گئے. آندا جی انگوٹھا کٹیا جائے تو دیت کی ہے 15 ہو گئے. اے انگل کٹی جائے 10 10 9 6. حضرت عمر نے فتویٰ اس طرح 50 چھاپے ہیں اگے دیت بھی تھلے مور لائی سین کی تے فرمایا 22 لاکھ مربع میل کی جنیاں عدالتاں نے نا ساریاں عدالتاں نے پہنچا فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فروغ کے مطابق. قاسم پہنچیا مصر کی عدالت, جج نے فتویٰ پڑھے, نام اسی بیٹھی تھی حضرت عوف بن مالک امیر کے بہت بڑے سیاسی فیصلہ انداز ہوئے یونیورسٹی کی صاحب. انہوں نے نظر فتوے میں پہ کہنے کہ انہوں نے بڑا وقت کی ہے پہلی عمر کا فتویٰ ہے, آرڈر ہے, یہ مطابق فیصلہ ہے. عوف نے پڑھیا, چہرہ سرخ ہو گیا, گھوڑا لیا, تیل مدینے آئے. بس نبی کے کچے سے عمر بیٹھے فرمان لگے میرے آگے فرمایا عمر جی فتویٰ تھوڑا ہے, فرمایا میرے سین بھی تھوڑے میرے اے انگلاں دی دیت تو ہم کرتی تھی جی میں کی تھی. اچھا انگوٹھے 15 تو ہی دے جی میں نے 10 10 9 6 جی میں نے نکال کروں. فرمایا میں نبی علیہ السلام کو حدیث سنی سی 50 انگلاں دی دیت برابر ہے. تسی ایک انگوٹھے 15 لے ایک دے 9 ایک دے 6. آقا نے فرمایا ہر انگل دی دیت 10 سوٹ ہے. نبی دی حدیث ہے عمر تو کون ہے دیت رد کٹ کرنے والا. سیر چلامہ صاحب بھی لیتے ہیں عمر کی جب حدیث سنی پیشانی کے پسینہ پیغمبر کی حدیث کے مخالف میں فتویٰ دے بیٹا. ہائے یہ نہیں کیا فتویٰ ٹر گیا انہیں حدیث بات چاہیے میں بھی وقت دا خلیفہ ہاں. نا عمل کرنے واسطے ایک حدیث کافی 2 4 10 20 کی لوڑ نہیں. اللہ کاتب نے منگوایا فرمایا حدیث لکھ لے, اسی پیج پہ حدیث لکھی 50 انگلاں دی دیت برابر ہے, تھلے نوٹ لکھیا. نوٹ کی اج تو بعد 22 لاکھ مربع میل دی عدالت فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فروغ کے مطابق نہیں, محمد دی حدیث کے مطابق ہوئے گا. کیوں یقولوا سمعنا اے مسئلہ پہلے حدیث اسی آنے عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی, 2 4 10 20 کی لوڑ نہیں. رفلی بیان کرنے کی تو 650 حدیث 2 4 10 20 نہیں 650 حدیث. ہاں لکھی ہے موجود ہے
مولانا خالد مرزا کی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے رفع الیدین نے، انہیں 650 حدیث لکھی، اور میرے نبی نے اپنی زندگی کے اندر، میں قرآن پکڑ کے کہہ رہا، مسجد سے مر کے کہہ رہا، لوگوں نبی نے اپنی زندگی سے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرنے تو بغیر نہیں پڑھی۔ اور میں بات تھوڑی موجودگی کہہ رہا، تھوڑا گواہ بنا کے، اللہ کسی کو رفع الیدین کرنے کی وجہ تو عذاب ہوئے، وہ عذاب ہی اسل تصوری دکھاتے ہوئے ہیں۔ جاؤ کسی مولوی نے جا کے آپ قرآن سے پھر آپ کیا کہ نبی نے ایک نماز رفع الیدین کرنے تو بغیر پڑھی، مر جائے گا۔ اور انہوں یہ بھی کہو کہ پسروری یہ بھی کہہ گیا کہ کہے نو عذاب رفع الیدین کرنے کی وجہ تو ہے، اللہ کا عذاب میرے خاطر دے، ان کو نہ کرنے کی وجہ تو کہے نو عذاب ہوئے، اللہ میرے خاطر مولوی مر جائے گا۔ اگر مولوی الفاظ کہہ دے کہ پڑھنے کو اٹھا دو کہ بدل کے برابر سے نوٹ نہ دیا تو بات نہیں، جاؤ وہ جرت کرے گا ہی کرا۔ یہ صرف مسئلہ کیا ہے، حدیث کی حقانیت کو شرف آسا ہے۔ اسی کہنے ہیں بھئی فاتحہ تو غیر نماز نہیں، اے قرآن میرے ہاتھ سے، میں سر سے رکھ کے کہہ رہا، جس نماز کی صورت فاتحہ نہیں وہ نماز نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ، کوئی نماز نہیں۔ خلف الامام کے لفظ کہنا ہے، کنز العمال کٹ، کتاب الصلاۃ کٹ، باب القراء کٹ، کنز العمال لکھن والا کٹر حنفی ہے، انہیں کیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس بندے کی نماز نہیں جرا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ بائبل حجرت میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، میرا امام کے پیچھے نماز پڑھتا تو چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے۔ باقی گل کہڑی ہے، اسی فاتحہ کیوں پڑھنے ہیں، رفع الیدین کیوں کرنے ہیں، ہاتھ سینے میں کیوں پڑھنے ہیں؟ انوائی کے حضری قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، سیادیہ کا نبی نے نام کرا، سجا تو تے کھمبا تھلے دوویں ہاتھ کیتے، صدر کا معنی کی وہ بولو تو صحیح، یہ ملتان والا صدر نہ سمجھ لے، صدر کا معنی سینہ ہے، الم نشرح لک ربی اشرح لی صدری، صدر کا معنی سینہ ہے۔ بندہ بندے کو معافی مانگ رہا ہے، مجھے مانگ رہا اپنی ایمانداری کو سیدھے نے بات ایتھے انہیں یار ہمیں معاف کر، یہ کدی کہ بندے کو ویکھیا میں اتنے ہاتھ نال جب معاف کری تو انہیں لا اچھے کر لے انہیں اچھے والے بندے کو معافی مانگنا ہے، سینے پہ پڑھنا ہے، جب آپ کو معافی مانگنا ہے ہاتھ مانگے پڑھنے پہ پڑھنا شرم ہے۔ جدا ٹھیک نا اٹھے اور تو تو تھلے بن کے اٹھائے جا کے نام دیا بول دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ابو لولو نے 6 خنجر مارے نے فجر دی نماز کے اندر، کتنے خنجر؟ 6 خنجر مارے نے، مارے کتنے ناف سے۔ جاؤ دنیا کائنات کی پوری حنفیت کو میں چیلنج کرنا، اگر میرے اوپر نے ہاتھ نافتے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ پوچھئے علماء، ہاتھ جو نافتے بننے سن تے خنجر نافتے وجہ نے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ پتہ یہ چل رہا ہے یہ جڑا ناف دا زخم ہے یہ میرے عمر دی شہادت دا سبب بنے ہے۔ عمر دے ہاتھ سینے تے میں خنجر ناف تے وجہ میں، وہ لوگوں اہل حدیث کا بھی مسلک تے منہج یہ ہے، ہاتھ سینے تے بنن والی حدیث حدیثاں موجود نے، لوگوں رفع الیدین دی حدیثاں موجود نے، فاتحہ خلف الامام دی حدیثاں موجود نے، آمین بھی جار کہن دی حدیثاں موجود نے۔ آقا فرماندے نے آمین ایڈی اچھی آکھو تہاڈی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ آگے ناگے چلا، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ وہ لوگوں صحیح البخاری ہے، میرے پیغمبر دے صحابی نے پچھو ایک کلمے اٹھی آواز سے کہے نے
میرے نبی علیہ السلام نے کہنا جواب پہ جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں کون ہے جنہیں اندر میں گئے نے یہ صحابیت اللہ کے رسول میں گئے نے. فرمایا جدو کوئی کلمے کہہ رہا سا میں محمد نے اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے آسمان تو تیاں تو تے چالیاں دے اندر 39 فرشتے میں اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے نے. سبحان اللہ. اور اج بھی اہل حدیث دی مساجد 39 فرشتے آندے نے کیونکہ حدیث میرے نبی دی ہے. اہل حدیث کی مساجد تو علاوہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی کسے مسجد پڑھیا ہی نہیں جاتا. ایک حنفی آندا سانو وہ فرشتے بخاؤ تے صحیح جڑے 39 آندے نے. میں کیا ظالما میں 39 فرشتے اپنی اکھاں نال اتر دے ویکھ لواں مینوں فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. میرے محبوب نے فرما دیتا ہے باقی گل کیڑی رہ گئی ہے. مسلمان تے انہی آندے نے جڑا نبی دی زبان نبوت تے یقین کردا ہے تے جڑا آپ دی زبان نبوت تے یقین نہیں کردا. قرآن آندا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے او بندہ پکا بے ایمانی جڑا تیری حدیث نہیں مندا. ایک قرآن دا مقابل سن لو وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بےایمان مومن نہیں عورت بھی مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے. رب کبریا دی قسم کھا کے آنا اس روئے زمین تے اگر محمدی نماز پڑھتا ہے تے صرف اہل حدیث پڑھتا ہے. سارے حدیث والا چوری کر دے. قیامت کا دن ہوئے گا ترازو لگ رہے ہیں میدان محشر سے. حافظ ابن حجر نے فتح الباری سے لکھا ہے حافظ ابن حجر نے لکھا فتح الباری کے اندر کہ قیامت رو ترازو کڈا کو بڑا ہوئے گا وہ ایک پلڑے سے 7 زمیناں 7 آسمان آ جائیں گے جو کچھ ہے جگہ پھر بھی باقی پھر نال ہی کرسی نا آدمی بلال دی لٹھی ہوئی آقا وہ کے براجمان ہوں انا ارسلناک شاہدا مبشرا احد من نبی کی بنا ہے شاہد. شاہد کی دعا دے دعا کی دعا دے جڑا تصدیق کرے. تصدیق ہی کرتا ہے نا دعا کہ ہے واقعہ میں اپنی آنکھاں نال ویکھ کے امتی آ نماز لے کے وہ جبریل کرے تصدیق آمینہ بلال کریں گے کہ نماز میری سنت کے مطابق ہے. جبریل پھر ترازو سے جانتے ہیں یہ حنفی نماز لے کے آئے گا اس کی تصدیق امام ابو حنیفہ کرے گا آمینہ بلال نہیں کرے گا. حنفی آج حنفی عمر ہے حنفی قانون ہے کلمہ نبی دا پڑھنا ہے نماز حنفی پڑھنا ہے. صدقے جاواں تیرے بول دی کتنی بڑی دیکھو خیال کلمہ نبی کا تو پھر بولو قانون بھی بولو طریقہ بھی دین بھی نبی اور کلمہ نبی ہے. ایک بندہ کہ نبینا بندہ امامت ہی نہیں کرا سکتا کلمہ نبی ہے. پیغمبر نے عبداللہ بن ام مکتوم نے جدوں مکے جو مدینے جو باہر گئے عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنے مصلی دا امام بنایا اپنے ممبر دا خطیب بنایا. عبداللہ بن ام مکتوم اذان بھی تو کہنی ہے نماز بھی تو پڑھانی ہے. میں کہا مدینہ کے نبی کے مصلی دا امام ہے تو کیوں کہنا نبی کا امام نہیں کرتا.
میں 2009 جب حج کر گیا تو اتنے مفتی صاحب سے گجرا انہوں نے مفتی بھی کیا نال وہ جتنے وہ عزیزیہ جتنے ٹھہرا اتنے ہی وہ ٹھہرے سی وہ ویگن بہ کے گڈی بہ کے آ رہے ہیں وہ مفتی لگا دروازے تو تھلے اتر وہ متھا بجا وہ اتوں کا تھوڑا تھک گیا خون نکلنے لگ گیا ہوں اصل کی نماز کا ٹائم 3-4 ذوالحج کے دن سن 8 ذوالحج میں جانا ہوتا ہے ملاج ہوں انہوں کا رش بھی بڑا ہوتا ہے وضو کرنا بڑا اوکھا کام ہے وہ حرم سے بڑھتا ہوتا ہے تو دور پہ نکلے مفتی انہوں آتا ہے جا وضو کر کے آیا تیرا وضو ٹوٹ گیا میں چپ کر رہا میں نال ہی وہ بیچارا اوکھا سوکھا ہو گیا جب وضو کر کے آیا خون پھر پیا سی اور پھر تیرا خون بگڑ گیا جب نماز پڑھ تیری نماز کا میں ذمہ دار ہوں وضو کرنا چاہیے نماز نہ جانی یہ تینوں اسے کام کی رکھتے تیرا خون معافی ہونا یہ تینوں اسے ضروری نہیں پا کے رکھتے آتا جی پھر میرا وضو ہے میں کہا بالکل توڑ تیرا وضو ہے تو نماز پڑھ جا ہوں اصل کی اذان ہو گئی ہے نماز کھلونا لی ہے یہ مفتی نے تینوں ساتھ ہی لین دینا نماز تو نہیں لگ جانی آتا جی یہ دلیل ہے میں کہا پیغمبر کے صحابہ میدان جنگ چ زخمی ہوندے سن خون چل رہے ہوندے سن تے پیغمبر کے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی ایمانداری کا دس زخمی آ رہے صحابہ نے نماز پڑھی مفتی اور میرا لے کے جو اپنی باری بتا لیا میں کہ یہ بیچارے کا کی قصور ہے یہ تو نماز پڑھو اس میں وضو کرا کر کے پڑھ سکتے خون ہی بن گیا تو آخر آ گئی میں کیا حضرت تھوڑی فکر آتی ہے کہ بندے کو ہوا آئی چنگا جوڑ لا کے مارے وضو ٹوٹتا ہی نہیں میں کیا اتوں وضو نہیں توڑتا جیسے ٹوٹ گیا ہی حدیث کی مخالفت کرنے کی قسم چکی ہے یہ حدیث کی مخالفت نہیں کرتی حدیث آ گئی ہے وضو نہیں ٹوٹتا خون چلتا ہوئے صحابہ نے میدان جنگ چ نمازاں ادا کیتیاں نے زخمی حالت کے اندر خون چل رہے نے کپڑے پرے نے لیکن نمازاں صحابی پڑھ رہے ہیں حدیثاں موجود نے اللہ اکبر تجھے پاسے آندا ہے بچہ امامت نہیں کرا سکتا میں کہا نبی دے دور چ 7 سال دے بچے نے امامت کروائی ہے تو کیوں آنا نہیں کرا سکتا آندا ہے میری فکر دی ایک دنوں میں پوچھا خامن بیوی خامن کو غسل دے سکتے اللہ توبہ نہیں ہو تو نکاح ٹوٹ گیا میں کہا کیوں ہے میرے امام ابو حنیفہ کا قول ہے میں کہا حدیث آتی ہے ابو بکر دنیا تو گئے نے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے فاطمہ فوت ہوئیاں نے غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے آقا فرماتے ہیں عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیاں تینوں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں جاری تے کوئی نہیں میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث نبی کی کلیئر کر تو کیویں آندا کہ خاوند بیوی جو نکاح ٹوٹ گئی میں کہا وہ بابے نوں تے 12 سال کچے دھاگے نال پٹھا کر کے پوج نال پاج میں کچی تان میں بابا نے سیدھا کر دیا تے دا دل لے بابا یہ سیدھا کر اگر یہ بھی رہ میں کہا کہیں کہ بابے کو لمکاوا کے سیدھا ہم تے لمکاوا گے میں کیا وہ کچی تاندنا بابا 12 سال لگ گیا ہے تاند نہیں تو ٹوٹن دیتی مولوی یہ بیچارے کا 40-50 سال کا نکاح نہیں توڑ سکے یہ اور تاندنا تو پکا حدیث کی مخالفت ہی ہے نا خامد بیچارہ لڑیا اور طلاق دے بیٹھا اپنی بوڑھی نو طلاق مولوی کو چلے ہاں جی حلال ہوا کیا ہوگی طلاق ہوگی ان کو بی بی سیاسی سنے سے مولوی جی لالا پیدا ہے تیرا انہوں نے کہا طلاق کے سب سلے نے دیتی ہے لالا میرا کرنے پڑھے کوئی نے پڑھے کوئی ہم یہ بوجھنا ہے یہ سب سلے لالا کر سکتا طلاق کی میں دیتی ہے میں کری دیتی سیاسی سی نا بی بی کئی طلاق حلالے کی بڑی نہیں کھوا رہے یہ بھی واقعات گزرے بڑے بڑے امپورٹنٹ واقعات لیکن سراسر
جب نبی کی حدیث کی مخالفت کرا کے عزت چلی جائے گی، غیرت ختم ہو جائے گی۔ جب غیرت ختم ہو جائے سمجھو حدیث کے چھڈن کا عذاب اللہ دنیا چ دے دے۔ جڑا حدیث کو منتا ہے اللہ نے انہوں با غیرت بنایا، بے غیرت نہیں بنایا۔ پھر اللہ کا شکر ہے ساڈے کو دسو جی انہیں کیا یہ بچنا ہی نا، عزت نہ اپنا گھر بسانا ہی اہل حدیث میں چلا گیا۔ اہل حدیث نے فتویٰ دے دیتا ہے، نبی پاک نے صحابی ابو برسد نے عبداللہ بن عمر نے یہ نبی اپنی بیویاں کو کہہ دیتا ہے طلاق 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 3 طلاق۔ عبداللہ بن عمر میرے محبوب جی میں ماریا گیا، کی ہویا میں اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق کہہ بیٹھا، لا حرج کوئی حرج نہیں، فرج ہے عبداللہ جا کے رجوع کر لے تیرا گھر آباد ہو جائے گا۔ خیال رکھیں حضرت عمر کے کول کوئی حلالہ کروان والا کرنے والا ہوتا سی، حضرت عمر زنا کی حد قائم کر دے سن، یہ زانی ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والا کروان والا دعا پہ ڈالنا۔ جب پیغمبر کی حدیث چھٹ کے جاؤ گے تو انسان کا اعتقاد ہو اور بڑے ہوئے دیکھے بعد تو طلاق ہی نہیں، لوگوں نے طلاق ہونا کہا کینوں بیوی نے کہا بیوی تو میری ہے تیری کی تو بیٹھی ہے پوچھ رہا طلاق رہی ہے وہ آدھی اتریا چولے تو انہیں جو کہا دے کیا میں کرتا اگلے دن مینوں گل سنان دے میرے دوست بڑی پکی پیڑھی گل ایک بندے نے اپنی بیوی نے فیکٹری لوائی، کارخانے لوائے، مکان لوایا، کوٹھی لوائی، کوئی لڑ پیا اور طلاق دے انہیں کہا جی انہیں ہزار کرنا وہی کوٹھی چ کوئی خاص نوکر نہیں گیا، انہیں کہا نیڑے چھائے دے نہیں کر چلو، انہیں کر کے آپ چھوڑ گیا۔ جب آیا نا 2 دن بعد وہ بیوی نے کہا میں تو ہوں پیروں میں پکا رہا سارا کچھ میرے نال، انہیں کہا دے طلاق، نے کہا کینوں ہے بیوی، انہوں نے کہا بیوی میری ہے، اور پوچھا تم نہیں، انہوں نے کہا نہ جا تو بڑا غیرت آدمی ہے، تیرے سے غیرت ہی ختم ہو گئی۔ اسلام اینو آدھے دین اینو آدھے مڑ کے وہ چوری نا جڑا میلہ میں مال وہ سڑکاں تے کھجر ہوندا پھر جویں پتاسے بیچن والے بندے نہ بوجھنا سزا کا بھی ہے۔ علی یحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ جڑے لوگ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اللہ انہوں نے فتنیاں مبتلا کر دیتا ہے، انہوں نے عذاب علیم کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا لوگوں کا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ وہ ٹھکانا کی جہنم۔ نبی علیہ السلام نے صحابی نے خریم الاسدی انہوں نے وال اتنے ہوئے کندھے آتے وال کندھا تو بلے یا آقا کی فرما دے خریم بڑا چنگا بندہ اگر وال کندھا دیا لوہا کے برابر ہے، لوہا کے برابر ہی سنت ہے۔ اب بابا نوری پوری مریا نا وہ وال کو 50 بندیاں نے وال چکے ہوئے ٹوڈا آپ ہی کنے وال سے۔ دوسری گل ہے خریم اپنا تہمت گٹیاں لتا کر لے ورگا چنگا ہی کوئی جی آتے ہوتے نا فلانا بندہ بڑا چنگا ہے اپنی آدت ٹھیک کر لے وہ ورگا چنگا ہے۔ صحابی نے جا کے دسیا کہ تیرے بارے اللہ نے سنیا فرمائے یہ تو کون چوری پئی چوری پھڑ کے نا ایسا دیکھے کنا دیا لوہا کے برابر وال تہمت گٹیاں لتا ہے بس نبی کے مین گیٹ سے کھلو کے آتا ہے اللہ سنو چنگا لگنا نا آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا ہے تو ہن بھی چنگا ہے کہ ہن چنگا ہے اے یقولو سمعنا بات آنا سن بھی لیا ہے تے مان بھی لیا ہے۔ میرے پیغمبر تے صحابی نے انگوٹھی پائی ہے سونے دی، میرے نبی نے لا کے مسجد نبوی چ سو چھڑی ہے انگوٹھی سونے دی بڑی موٹی بڑی وزنی بڑی قیمتی لا کے سوتی ہے 3 دن پئی رہی ہے کسی صحابی نے ادھر ویکھیا ہی نہیں۔ تے سانو ہر جلسے کے بعد اعلان کرنا پڑتا رات جتیاں اپنیاں پا کے آئے میرے آنے رات جلسہ بابا رہا پرانی کھڑی نہ لکھا
اللہ ساری رات جلسہ سنتا ہے، جان لگیا 1500 کی جتی دے امام کا جنازہ کر کے لوٹ جاتے کی فائدہ رات کا سیادی کہنے لگا انگوٹھی بڑی قیمتی ہے، میری بیوی نے کام آئے گی، بیٹی نے کام آئے گی، جلدی کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو انگوٹھی پھڑ لے بیوی بیٹی نو جا کے دے دے، یہ کیا ہے تسی پھڑن دی گل کر دے ہو جنوں نبی نے لا کے سو چھڈیا ہے، میں اودے ول ویکھنا بھی نہیں۔ انگوٹھی ہونی قیمتی نہیں جنا میرے محبوب دا حکم قیمتی ہے۔ کتاب النکاح سن ابن ماجہ کی روایت سن لو، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول بیٹھے نے، آقا فرماتے نے مغیرہ شادی ہو گئی اللہ سن نہیں، او ایک انصاریاں دا گھر ہے ادھر میری منگنی ہوئی ہے، آقا فرماتے نے جس عورت نہ تیرا نکاح ہونا ہے عورت ویکھی کہ نہیں اللہ سن نہیں، فرمایا ایک نظر دیکھ لینی سی محبت اور بچ جائے گی، یا کہ نہیں اٹھی جاوا میں اور نہیں ادھی رات سویرے جائے فجر بڑی چار دروازہ کھلے گا سیاسی کے گول انصاری پردے معاملے بڑے سے کون ہے بھائی اے مغیرہ تو دل کیا ہے بٹھاؤ اندر سے بٹھاؤ دس منٹ ادھر آؤ غریب حضرت چھوٹا جا بیڑا سی چار پائی میری ساس بیٹھی ہے پڑھا تو جی میں رہ گیا ہوں اسے آگے گیا اندر ہاں بھائی آیا کہ یہ بھی پوچھا کہ صبح صبح کا ٹائم ناشتہ کیا پسند کرو تو گرم کے ٹھنڈا نہ آیا کی رہے یہ ہے جو میری بڑی بیٹیاں نکاح نہیں ہونا انہوں ویکھن واسطے انہوں نے کہا تو جانتا نہیں مغیرہ اسی پردے کے معاملے کنے سخت ساری خاندانی روش کی ہے اسی ساری لوگ تیری جت کی رکھ پئی ہے میرے گھر مغیرہ نے اونچی نہ بول تیری پوری بات سے سن لے پھر بات بولی میں آپ نہیں آیا مدینے والے مصطفیٰ نے میں آپ نہیں آیا سیافی نے آقا کا نام سنیا نظرہ چھوڑ دی ایک بار آگے جا رہا ہے کھا رہا ہے مغیرہ اندر سیافی بھی چپ تے سیافیہ بھی چپ جڑی بچی کا نکاح ہونا سی اندروں نکلی ہے میری اپنی ماں دے کول چار پائی کے بہ جاتی ہے چہرہ دیوار ول کر لیا ہے کمر مغیرہ ول کر لئی ہے تے پردے چ بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہوں اٹھ کے چلا جا تے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا اسی پردے دے معاملے بڑے سخت ہاں صحابی مغیرہ کی آندے نہیں نہیں گرو اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے ایک بی بی جڑی ہے عورت اٹھ پئی ہے چار پائی تو آندی ہے مغیرہ کہ تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے پھر میری گل دھیان نال سن لے میری ماں ناراض ہوتی ہے ہو جائے میرا باپ ناراض ہوتا ہے ہو جائے میرا قربا قبیلہ چاہتا ہے چاہے خاندان دیا رنشاں ٹوٹدیاں نے ٹوٹ جان میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں اٹھدی اپنے چہرے تو پردہ پرا کر دیتی ہے آندی مغیرہ تو میرا چہرہ دیکھ لے میرے محبوب نو سنا دے نہیں این یقولوا سمعنا پیغمبر کی حدیث آ جائے تو پھر فور چنا نہیں کرنی چونکہ چناچے دنیا تکاتے نہیں بلکہ پیغمبر کی حدیث سے پہرا دینا ہے نبی کی حدیث کو عام کرنا ہے پیغمبر کی حدیث کو لوگوں تک پہنچانا ہے نبی کی حدیث سے عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ کوئی مسئلہ ہے دعا کرنے ہیں پھر تھوڑا میرا چول شول بھی نہ کھوانے ہیں مسجد کا اتنے لینڈر پہ ہے 1.5 لاکھ کی مسجد مخلوق ہے آدھے یار تعاون کرنا چاہیے نہیں مسجد بولو پھر اٹھو جاؤ پیسے والے سیدھی چاہیے پیسے لیاؤ جنہیں جنہیں جیبا پائے تھے دیکھ رہا کو راج چلے گا ابھی تک نہیں ہے وعدہ کر لو یار 1.5 لاکھ کے مخلوق نے ماشاء اللہ جنہیں کوئی یار نا 1000 روپیہ بھی دیو نا میرا 1.5 لاکھ رکھا ہو جائے لیاؤ اللہ تم جلا دے جلدی کرو جلدی مسجد کا بنانا جڑا ہے نا بڑا اونچا اور سچا لاؤ کوئی ساتھی ہے جڑا کوئی وعدہ پورا کرے وہ 10,000 20,000 10,000 10 بجے اٹھ کو کہڑا بندہ جڑا سب تو پہلے پورا
جنت دیا لینا چاہنا ہے 10,000 روپیہ دے مسئلہ وہ ہے ایسا درویش 10 بادشاہ اور کہڑا 10,000 ہاں جی تھی 10,000 بادشاہ لیاؤ بھائی اور لیاؤ 10,000 10 بندے چاہیے 2 4 بندے ہو گئے اور بھی 10 لیاؤ 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 اللہ سب جزا دے بڑی بڑی یار میں تو شاید بیٹھا تو میری لاج رکھ لیا میرے باقی 10,000 روپیہ تو ٹھیک نہیں ہے بولو تو ہے ٹھیک میں تھانوں دیکھ کے آیا ادھر ہاں جی کتنے ہو گئے 5 ہو گئے 5 بندے ہو چاہیے نہیں یار ایڈے بڑے مجمع چ نا جنت کے قیمتی موتی کو چاہیے 5 ہو ہوں کہڑا کہڑا پڑھنا چاہتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ کا جنت چ محل بناتا دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کو میں اپنے عرش کے پائے کا گوار دیا عرش کے پائے کا گوار دیا گا جڑا مسیح بناتا ہے حدیث اپوٹے دے سلسلہ سے ہے رب کہیں گے اینا چیرانی اینا چیرانی بیویوں کوئی 10,000 کٹو کا نہیں ہوتا قانون پیسے دینے چاہیے ہاں جی 6 ہو گئے تو نبی الاسلام نے ہے حافظ سعید کی والدہ کی طرف 10,000 حافظ سعید صاحب کی والدہ کی طرف یہ جو ہے باقی 4 رہ گئے نہیں نبی الاسلام نے بھی سن لو پہلے کے بعد میں رب نے کہنا ہے انہیں جیلانی میرے گوانڈی کچھے نے بھائی پتا نے میسج رکھنے آواز لانی میرے گوانڈی فتقول الملائکۃ ربنا من فقیر جابر البکری سے کہیں گے اللہ کیڑے گوانڈی کیڑے ہمسائے فرمایا فیقول انہم مار المساجد کیڑے مسجداں بناتے ہیں اللہ نے میسج چل کرے گوانڈی انہوں نے عرش کے پائے نہ بٹھاواں گا اور پھر تسی 40,000 نہ دیو تواڈے جنہاں کو بد قسمت ہے اچھا ماشاءاللہ وہ جنہاں 10,000 منیا وہی 10,000 دے دے دوسری سلام بھی ہاں جی 70,000 ہو گیا اور بھی کوئی ہے دوسری سلام ہے پر بھائی عبد الجبار صاحب 10,000 باقی کتنے رہ گئے وہ نہیں کوئی 2 بندے اور چاہیے بھی 10,000 یہ 3 نہ اٹھیا تو پھر دوسرا لاکھ شروع ہو جائے 2 بندے چاہیے کیڑا بندہ ہے سجے پاسے کھبے پاسے سامنے چلو 5 والے 4 ہاں جی دسو 20,000 دعا کرو دعا کریو ہن ایتھے آ کے ہاں جی دسو 2 بندے چاہیے نہیں 4 چاہیے 5,000 تو 5,000 روپے کوئی تھوڑا بولو اللہ تواڈے کاروبار چ رزق مال و جان چ برکات نازل فرمائے کو بندے پاویں 20,000 روپے دیو کھپ مکاؤ رولا دے مکاؤ کلے نہیں چھڑ سکدی اوتھے بنوا کوئی درویش نہیں اس مجمع بندہ بڑا آیا وہ نہیں چڑھدا ہاں جی 5,000 لو 5,000 اور کیڑا جی 5,000 انشاءاللہ پورے ہونے نے جویں تو میں کرنا میں باقی 3 بندے چاہیے 5,000 یا 2 بندہ چاہیے سویرے آ جانا ماشاءاللہ باقی 10,000 10,000 چلو یہ کام بن گیا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا قبول فرمائے سارے ساتھیوں کا میرا قبول فرمائے اور بھائی عبد الجبار صاحب بھائی شاہ صاحب انہوں نے کوشش کی کاغذ کو اللہ قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی المرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اذهب الباس والناس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر السقم اللہ جنہ میری ماواں بہناں بیٹیاں نے جنہ بھائیاں نے بزرگاں نے اللہ تیرے گھر کا تعامل کیتا ہے اللہ انہاں دے رزق پالو جان چ برکات نازل فرما اللہ غیب کے خزانے جو وافر مقدار چلا رزق عطا فرما اللہ جتنے دوست احباب دنیا سے چلیں گے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ سارے حالات میں رحم فرما سارے گناہاں نوں درگزر فرما ساری نیک تمنا آرزو پوریاں فرما اللہ جنہ علماء نے بیان کیتا اللہ قبول فرما میرے بھائی عزیز الرحمان صاحب اور دیگر رفقا جتنے دوست احباب آئے اللہ سب کا آنا قبول فرما اللہ اس مرکز کو اس مسجد کو قیامت کی دیواراں تک آباد فرما اللہ جنہیں سارے عزیز و کارب اسپتالہ کرانے بیمار نے شفاء عطا فرما جنہیں دنیا کو چلے گئے اللہ انہیں قبراں جنت کے باغیچے بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین